ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کریں، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ لیچی کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ زیادہ پانی کا استعمال کمر اور گردوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ اگر بخار میں فاقہ نہ ہو رہا ہو تو چاولوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، کیا تم سے زیادہ کوئی سخی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک شخص جس کے 2 بکرے تھے، اس نے ایک میرے لیے ذبح کیا۔ جب میں نے اس کی جگر کی تعریف کی تو دوسرے دن اس نے دوسرا بکرا بھی ذبح کر دیا۔ پوچھا گیا کہ تم نے اسے کیا دیا؟ کہا کہ میں نے اسے 500 بکرے دیے۔ سائل نے کہا کہ پھر تم زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے کہا، نہیں، اس نے اپنی کل ملکیت دی، جبکہ میں نے اپنی دولت میں سے تھوڑا سا دیا۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں، اس دن کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جمائی کو کبھی نہ روکیں، ورنہ دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی پریشانی یا مشکل میں سب سے پہلے نیند متاثر ہوتی ہے۔ اگر کئی دن تک نیند نہ ٹھیک آئے تو طبیعت بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ کافی پینے سے نیند کی کمی سے پیدا ہونے والی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کافی سر درد کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس میں موجود کیفین خون کی نالیوں کی سوجن کو کم کرتی ہے۔ دل و ذہن کو پرسکون رکھیں تاکہ آپ معاملات میں الجھنے کے بجائے ان کے حل پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو انجیر کھائیں۔ کھجور کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر قابو میں رہے گا۔ صبح وقت پر آنکھ نہ کھلنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے جسم میں ہمیشہ طاقت رہتی ہے۔ ایک نیک اور باقیدار مگر غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا تو باپ نے کہا کہ تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بد اخلاق اور بد کردار لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کے باپ نے فوراً ہاں کر دی اور کہا کہ اللہ اسے ہدایت دے گا۔ بیٹی نے کہا، بابا، جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان میں کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ غصہ ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ مسلسل غصے میں رہنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق غصہ کرنے سے دماغی صلاحیت کمزور ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ غصہ بے چینی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے بادام کے تیل کو ہلکا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھویا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر جسم اور بالوں میں آئرن کی کمی ہو تو بال زیادہ جھڑنے لگتے ہیں اور گنج پن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئرن کی کمی سے پروٹین کی ایک قسم ریٹن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد اور بالوں کے بجائے اہم اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی کو ترجیح دیتا ہے۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے اپنی خوراک میں پالک، دھنیے اور سبزیوں کا سلاد شامل کریں۔ کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح شہد کے ساتھ کھائیں، کیونکہ شہد میں بھی آئرن کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر پینے سے مردانہ اور جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہے وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے دوپہر میں بس کچھ دیر آرام کریں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں ہی اس نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے اجر دیا جائے۔ اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو تو دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں، اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ لیمو کا رس چوسنے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گرم موسم میں کچا پیاز کھانے سے مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر جھاڑ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو یہ گردوں کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے گھر میں رقم دفن کی تھی مگر وہ جگہ یاد نہیں آ رہی۔ امام صاحب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب وہ اصرار کرتا رہا تو فرمایا کہ آج رات نیت کر لو کہ جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے نفل پڑھتے رہو، چاہے صبح ہو جائے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور دوسری ہی رکعت میں جگہ یاد آ گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ شیطان نے بلایا تھا اور اس نے ہی نہیں چاہا کہ تم رات بھر نماز پڑھو، اس لیے فوراً یاد دلا دیا۔
جو لوگ دودھ میں سونف ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلد کم ہو جاتی ہے۔ اگر ناک سے خون نکلتا ہو تو دن میں 3 بار ٹماٹر کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دانت حساس ہو جائیں تو بادام کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پئیں، 1 ہفتے میں فرق محسوس ہوگا۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ جو شخص روزانہ نہار منہ پانی پیتا ہے وہ کبھی بھی ہارٹ جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھنے لگے تو بینگن کی سبزی کھائیں، کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک رہتا ہے اور نظر کی کمزوری بھی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ غیر متوازن غذا موٹاپے، ذیابیطس ٹائپ 2 اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ غیر صحت مند غذائی عادات میٹابولزم کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ صحت کے سنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا دودھ پیتے ہیں ان کی جلد ہمیشہ چمکدار رہتی ہے۔ اگر صبح کے وقت شہد کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو مکئی کا آٹا استعمال کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر کے مریضوں کے لیے نہار منہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اس سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جلد پر دانوں کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ بیماری شدت اختیار کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے مسائل کا حل رونے سے نہیں بلکہ صبر سے نکلتا ہے۔ یاد رکھیں مشکل وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کے اعصاب تیز ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی گلی میں اپنی روزی کماتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں جہاں بھی چھپ جاؤں موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق دینے والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ پاکستان میں صرف 1 سے 2% لوگ باقاعدگی سے خون دیتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ صرف ایمرجنسی میں خون عطیہ کرتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد سرما لگانے سے بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والے افراد کی جوانی لمبے عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ جو شخص روزانہ دودھ پیتا ہے اسے تھکاوٹ کم محسوس ہوتی ہے اور اس کے جسم میں طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر پرانی خارش یا کسی جلدی بیماری کا سامنا ہو تو نہانے کے پانی میں نمک یا بیکنگ سوڈا شامل کریں، انشاءاللہ جلد شفا ملے گی۔ آم کے سبز پتوں کو کچھ دیر چبانے سے دانتوں کا ہلنا اور مسوڑھوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی باتوں کو محفوظ رکھنا امانت اور انہیں پھیلانا خیانت ہے، جبکہ مشکوک چیزوں سے بچنا دیانتداری ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو کئی حقائق واضح ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات بے وقوفی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ سمجھدار بن جاتے ہیں اور بعض اوقات شفا کے تمام اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر پاؤں میں مسلسل درد ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، ہر قسم کا درد دور ہو جائے گا۔ دندے کی بیماری میں شہد میں دار چینی ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں کیونکہ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہوتے ہیں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ بادام اور شہد کو ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگانے سے بھی فائدہ ہوگا۔ دودھ کی بالائی میں چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے ہونٹوں پر لگائیں۔ شہد اور زیتون کے تیل کو ملا کر لگانے سے بھی ہونٹ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق کسی چیز کا خوف نہیں، مگر مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم بھی دنیا کی محبت میں ویسے ہی مبتلا ہو جاؤ گے جیسے وہ ہوئے، اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ انگور کا رس نکال کر روزانہ رات کو ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی اور نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو سونے سے پہلے 1 چمچ شہد کھانے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیوں میں لوکی بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ اگر چائے میں نیم کے پتوں کا استعمال کریں تو خون صاف ہو جاتا ہے اور کینسر جیسی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ بند گوبھی کھانے سے جسم کی خارش دور ہوتی ہے، سر کی خشکی ختم ہوتی ہے اور جلدی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ اگر کہیں خون بہہ رہا ہو تو چائے کی پتی کو زخم پر رکھ کر تھوڑی دیر دبائیں، خون بہنا بند ہو جائے گا اور زخم کا نشان بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ ضرور ملے گا۔